ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، تو گویا جو متقی ہوتے ہیں وہی سچے ہوتے ہیں، وہی سچے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کے حبیب کی خوبصورت زندگی یہ بھی سیکھی جاتی ہے، یہ بھی سیکھی جاتی ہے، اور اگر نہ سیکھا جائے تو اس زندگی کا ایک حکم بھی صحیح طور پہ ادا نہیں ہو سکتا، ایک حکم بھی۔ اگر یہ زندگی سیکھی نہ جائے اور اللہ کے نیک بندوں سے کہ صحبت میں جا کر یہ زندگی پڑھی نہ جائے، ان کی زندگیوں سے پڑھی نہ جائے، تو اس شریعت کا ایک حکم بھی صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتا۔ نمازی لے لیجئے، نمازی لے لیجئے، روزہ ہی لے لیجئے، زکوٰۃ ہی لے لیجئے، حج ہی لے لیجئے، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی اس زندگی کا کوئی چھوٹا نقشہ لے لیجئے، اگر سیکھی نہ جائے اور اس کے آداب اور شرائط کی رعایت نہ رکھی جائے تو نبی کی زندگی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، سیکھتا نہیں ہے اس کے آداب اور شرائط، تو اللہ کے نبی فرمانے لگے اس روزے دار کی حیثیت ایسی ہے بجز اسے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہو۔ بظاہر اس نے شکل اختیار کی روزے کی، سیکھی جو نہیں، کچھ نہیں ملا۔ اس نے زکوٰۃ ادا کی اور بدقسمتی سے ایسے اداروں کو دی جو اس کی زکوٰۃ سودی اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں اور اسی سودی آمدنی سے اپنے رفائی ادارے چلاتے ہیں، تو ثواب تو کجا، سود کی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کہیں اس عذاب میں یہ بھی شریک نہ ہو جائے۔ بظاہر شکل ادا کی لیکن سیکھا نہیں، فریضہ ادا نہیں ہوا۔ حج پہ کیا 20 سال سے جا رہا ہے، سیکھا نہیں، ہر بال اپنے اوپر کوئی وبال لے کے آتا ہے، کوئی دم، کوئی حکم توڑ کے آتا ہے، کئی اس مرتبہ جا چکا ہے لیکن کبھی سیکھا ہی نہیں، تو کوئی بھی چیز اس نبی کی زندگی کی ایسی نہیں ہے میرے عزیزو کہ بن سیکھے وہ زندگی نصیب ہو جائے۔ وہ تو بہت بڑی خوبصورت زندگی ہے، بہت خوبصورت زندگی ہے، وہ خوبصورت زندگی بھی سیکھنے کی ہے۔ اس زندگی کچھ پہلو ایسے ہیں جس کا تعلق ظاہر سے ہے، کچھ پہلو ایسے ہیں جس کا تعلق آدمی کے دل اور باطن سے ہیں، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہر روزہ رکھنے والا روزے دار نہیں ہوتا، حالانکہ اس نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ روزے دار نہیں ہے، اسے بجز بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ حاصل نہیں۔ ہر نماز پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا، اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، کوئی کمی رہ گئی نا۔ ہر زکوٰۃ دینے والا ضروری نہیں کہ اس فریضہ کا ادا کرنے والا ہو، اسی طرح میرے عزیزو ضروری نہیں کہ ہر مسلمان اللہ کی نبی کی زندگی اختیار کرنے والا، وہ تو وہی اختیار کرے گا جسے اس زندگی کامیابی یقین ہو اور پھر اسے سیکھے۔ آج ہر چیز سیکھی جاتی ہے، وقت ہے، چھوٹے چھوٹے فنون سیکھے جاتے ہیں، طرز زندگی کام سیکھے جاتے ہیں، اپنا مستقبل بنانے کے لیے نہ جانے کتنا وقت نکالا جاتا ہے، سیکھنا ہے۔ اللہ کرے مسلمانوں، آج مسلمانوں کا یہ ذہن بن جائے کہ میری زندگی کے سارے نقشوں میں کامیابی کی واحد چیز وہ محمد رسول اللہ کی خوبصورت زندگی ہے۔ جب تک میں اسے سیکھ کر زندگی میں نہیں لاؤں گا میری زندگی کا کوئی نقشہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔
تو وہ ایک خوبصورت زندگی بھی سیکھنے کی ہے، وہ زندگی بھی سیکھنے کی۔ اس لیے جنہوں نے اللہ کے حبیب کی زندگی اختیار کی، جنہوں نے بھی، اور پھر اس زندگی کی برکات انہیں نصیب ہوئی، پھر انہیں اس زندگی کی برکات نصیب ہوئی اور انہوں نے اس زندگی کی برکتیں رحمتیں پائیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے بن سیکھے وہ زندگی اختیار کی، کوئی ایسا نہیں ملے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے ساری امت کی طرف سے، انہوں نے زندگی کے ایک بڑے عرصے کے بعد اسلام میں قدم رکھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت جوڑی، لیکن انہیں پتا تھا بغیر اس زندگی کے سیکھے زندگی نہیں بن سکتی، تو ان کے ہاں وقت مقرر تھا، روزانہ تھوڑا وقت اللہ کے نبی کے پاس، اور کبھی ایسا ہوتا کوئی حاضر مجلس نہ ہو پاتا تو کہہ دیتا کہ میاں آج تمہاری باری کل میری باری، جو تم سنو گے مجھے بتا دینا، جو میں سنوں گا تمہیں بتا دوں گا۔ زندگی ان کی مردوں نے بھی سیکھی، عورتوں نے بھی سیکھی ہے، مردوں نے بھی سیکھی، عورتوں نے بھی سیکھی۔ تو میرے عزیزو، یہ اتنی بڑی چیز ہے جس سے میری ساری زندگی کا، میرا کامیابی کا دار و مدار جس زندگی پر ہے، آج مسلمانوں کے پاس اس زندگی کو سیکھنے کی فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مجلس میں جانے کا وقت نہیں، علماء ربانیین کے صحبت میں جانے کا وقت نہیں، کسی قابل اعتماد معتبر دینی کتاب پڑھنے کا فرصت نہیں، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے خوبصورت زندگی کا نقشہ دیکھنے کا وقت نہیں، ٹی وی کے لیے بہت وقت ہے، لغویات اور فضولیات کے لیے بہت وقت ہے، نہیں وقت وہ زندگی سیکھنے کی فرصت نہیں۔ کوئی آدمی اناڑی ہو اور وہ کاروبار پہ بیٹھ جائے، کاروبار کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جو اسے مل گیا، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن ہے اناڑی، سارا سرمایہ ضائع کر دے گا، سارا سرمایہ ضائع کر دے گا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت زندگی کے ماحول میں ہمیں زندہ رکھا ہے، ایسا پاکیزہ ماحول عطا فرمایا ہے، لیکن اگر ہم نے اس زندگی کو نہیں سیکھا اور قدر نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو میرے عزیزو یہ قیمتی دولت بالکل ہی ہماری زندگی سے ختم ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ زندگی بھی سیکھنے کی ہے، اور حکم ہے کونوا مع الصادقین، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لو، جوڑ لو، جوڑ لو، جن کی زندگیوں میں یہ زندگی ہے، اپنے آپ کو جوڑ لو اور اپنی زندگی ان کی رہنمائی میں ان سے پوچھ کے ان کی زیر نگرانی سیکھو۔ پہلے مسلمانوں میں اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان شتر بے مہار زندگی گزارے، جو من میں آئے وہ گزارے، کبھی نہیں تھا۔ آج یہ تو ہے، یہ میرا فیملی ڈاکٹر ہے، یہ ہمارا اپنا وکیل ہے، ہاں، اور ہمیشہ مکان کے معاملے میں اسی جسے کہیں کہ انجینئر سے یا ٹھیکیدار سے مشورہ کرتا ہوں، یہ سب ہے۔ کسی سے اپنی زندگی بھی پوچھ کے چلتے ہو؟ کاروبار کی زندگی ہے، معاملات کی زندگی ہے، معاشرت کی زندگی ہے، عبادات کی زندگی ہے، وہ اللہ کے حبیب کی زندگی بھی کسی سے پوچھ کے چلتے ہو؟ بعض نادانوں نے کہہ دیا میاں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، خود ہی پڑھ لو۔
تو میاں کبھی خود ہی بھی علاج کر لیا کرو نا، اٹھا کر کوئی گولی کھا لیا کرو. ہاں تو آپ بڑے حساس ہیں. میاں اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، صحت کا معاملہ ہے، زندگی کا مسئلہ ہے. اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، صحت کا معاملہ ہے. نہیں میاں انگریزی تمہیں آتی ہے، کتابیں میڈیکل ساری انگریزی میں ہیں، پڑھ کے کوئی نسخہ تجویز کر لو، اپنے لیے بھی، ابا کے لیے بھی، بیٹے کے لیے گھر میں 2-3 کتابیں رکھ لو. کیا ضرورت ہے ڈاکٹروں کے پاس جانے کی؟ میاں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو وہاں بڑا حساس ہے، اور دین کے معاملے میں خود ہی مفکر اسلام ہے، خود ہی تجویز کر رہا ہے. اللہ معاف فرمائے میرے عزیزو، یہ نفسانیت آدمی کو وہاں پہنچا دیتی ہے کہ بس اوقات پیچھے لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھا آپ نے اسے، اس کا سب سے بڑا معبود اس کا من ہے. من، یہ اس کو چل دیکھ کر زندگی گزارتے، جو من میں آئے وہ اس کا دین ہے، جو من میں آئے وہ اس کی زندگی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، سب سے بڑا معبود دنیا میں اس وقت، سب سے بڑا مذہب یہ ہے کہ اپنی ماننی ہے، محمد رسول اللہ کی نہیں ماننی، اپنی مان. جو اپنی سمجھ میں آئے. تو وہ زندگی بھی پوچھ. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں جب گئے تو بل سے ایک چوہے نے اشرفیاں نکالی، 17 اشرفیاں وہ لے کے آ گئے. اب وہ صحابہ پیدائشی عرب، قرآن عربی میں، حدیث عربی میں، خود عرب، محقق کو خود ہی مسئلہ بتایا تھا، میاں اشرفی ہے. لیکن ان کا ایک مزاج تھا، ہر بات اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے. اور عبداللہ ابن مسعود ان میں بڑے فقیہ تھے، ان سے پوچھتے تھے. عبداللہ ابن عباس ان میں بڑے مفسر تھے، ان سے پوچھا کرتے. عبداللہ ابن عمر ان میں بڑے محدث تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے. یہ بڑے لوگ تھے جو صحابہ کے بھی علماء تھے، جو صحابہ کے اندر بھی علماء تھے، جو ان سے پوچھ کے چلا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی کیا رائے ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، اللہ کے نبی نے اس معاملے میں کیا بات فرمائی. ہر جگہ پوچھ کے. اس لیے اللہ بھی کہتا ہے فاسأل بہ خبیرا، فاسأل بہ خبیرا، باخبر لوگوں سے پوچھتے رہا کرو، باخبر لوگوں سے پوچھتے رہا کرو. واتبع سبیل من اناب الی، واتبع سبیل من اناب الی، جو میرے رخ پہ چل رہا ہے تم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو. واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف چل رہا ہے تم اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو. تو میرے عزیزوں یہ خوبصورت زندگی ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اور اس کا آسان سیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن کی زندگیوں میں یہ زندگی ہوتی ہے آدمی ان کے ساتھ جڑ جائے، ان کے ساتھ جڑ جائے. کسی حریص آدمی کے پاس بیٹھو گے حرص پیدا ہوگا، کسی حریص آدمی کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے حرص پیدا ہوگا. کسی متکبر کے ساتھ دوستیاں اور اٹھو بیٹھو گے اندر تکبر اور عجب آئے گا. کسی دنیا پرست اور اسٹیٹس کے پجاری کے ساتھ زندگی گزارو گے تمہارے اندر بھی یہی گندگی آئے گی. اور کسی اللہ کے نیک بندے جسے آخرت کی فکر نصیب ہے اس کے پاس بیٹھو گے اللہ رب العزت تمہیں بھی یہ دولت نصیب فرما دے، تمہیں یہ دولت نصیب فرما. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین. اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے قرآن اٹھا لو، یوں بھی کہہ سکتے تھے حدیث اٹھا لو، یوں بھی کہہ سکتے یہ کتاب لے لو. لیکن انسانی طبیعت ہے وہ طبیعتوں سے جلدی متاثر ہوتی، ماحول کا جلدی اثر لیتی ہے، ماحول کا جلدی اثر. آج بھی میرے عزیزو
جنہیں اللہ رب العزت نے اچھے ماحول دے رکھے، علماء ربانیین کے صحبت نصیب فرما رکھی ہے، اللہ والوں کی صحبت ملی ہے، تبلیغ کے حلقے جنہیں نصیب ہیں، ان کی زندگیوں میں آپ کو دین کی شکلیں نظر آئیں گی، ان کی اولادوں میں سنتیں نظر آئیں گی، ان کے گھروں کے اندر اللہ کا دین زندہ ہوتا نظر آئے گا۔ یہ سب صحبت کی برکت، یہ سب اچھے ماحول کی برکت ہے۔ جس نے بھی اس پر فتن دور کے اندر اہل حق کی صحبت اختیار کی اور علماء کی صحبت میں بیٹھا اور تبلیغ کے حلقوں میں اس نے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کا ماحول کو جوڑا، اللہ نے اس کے گھروں میں دین زندہ کیا، اللہ نے اس کے گھروں میں دین زندہ کیا۔ طبیعت سے متاثر ہوتی ہے، طبیعتیں طبیعتوں سے متاثر ہوتی ہیں، اور اگر اس کو یہ ماحول نہ ملے میرے عزیزو، آہستہ آہستہ جو اس پہ کچھ دینی زندگی کا رنگ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا، تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جیسے اللہ نے کامیاب زندگی کے لیے تجویز کی ہے۔ تو یہ زندگی سیکھنی پڑتی ہے میرے عزیز، یہ زندگی سیکھنی پڑتی ہے۔ اس پوری زندگی کے دو بنیادی پہلو ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ایک کا تعلق حقوق العباد سے۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی دو حصوں میں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ایک کا تعلق حقوق العباد سے۔ حقوق اللہ میں سب سے محتم بشان چیز جو اسلام میں کلمے کے بعد، ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم ہے، اگر وہ حکم زندہ ہو جائے تو اس کی برکت سے سارے حقوق العباد زندہ ہو جائیں۔ ایک چیز، اور وہ چیز ہے نماز کا اہتمام، وہ ہے نماز کا اہتمام۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے دو بڑے پہلو ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، اس حقوق اللہ میں سب سے محتم بشان چیز، اگر وہ چیز زندہ ہو جائے اس کی برکت سے سارے حقوق اللہ زندہ ہو جائیں، اور وہ ہے نماز کا اہتمام۔ ایک ہے نماز پڑھنا، اللہ کہتا ہے فویل للمصلین، ایسی نمازیوں کے لیے تو بڑی بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس کا مطلب نمازی تو ہے نا، یہ نہیں کہا بے نمازیوں کے لیے ہلاکت، بلکہ فرمایا نمازیوں کے لیے ہلاکت جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، 4 پڑھ لی فجر چھوڑ دی، عام حالت میں پڑھ لی شادی کے موقع پہ چھوڑ دی، عام زندگی میں پڑھتا رہا سفر میں چھوڑ دی، پڑھتا ہے جماعت چھوڑ دی، جماعت سے پڑھتا ہے مسجد کا اہتمام کوئی نہیں، یہ خاتون پڑھتی ہے لیکن ٹال کے پڑھتی ہے، یہ پڑھتی ہے لیکن کاہلی اور سستی سے پڑھتی ہے، یہ نماز کا اہتمام نہیں۔ فویل للمصلین، مردوں کے لیے نماز کا ظاہری اہتمام یہ ہے، ظاہری اہتمام کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں، جماعت کے ساتھ مسجد میں وقت کی پابندی کی رعایت رکھ کے اہتمام کر، عورت اذان ہوتی ہی نماز کا اہتمام شروع کر، اور باطنی اہتمام کہ کوشش یہ کرے کہ اپنی نماز کے اندر خشوع اور بڑیا پن پیدا کرے کہ اس کا ظاہر بھی پرسکون ہو اور باطن کا رخ بھی اپنے اللہ کی طرف۔ یقین جانیے کسی کو اللہ یہ نماز کا اہتمام صحیح نصیب فرما دے، اس کی ساری زندگی کے اندر استعداد آ جائے گی اللہ کی حبیب کی زندگی قبول کرنے کی۔ اللہ میاں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کی یہ تاثیر ہے کہ نمازی کی زندگی میں اور نمازی میں گناہ کے ساتھ کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا، یہ نماز کی تاثیر ہے۔ نمک کی تاثیر تو نہیں بدلی،
اور برف کی تاثیر بھی نہیں بدلی اور مرچوں کی تاثیر بھی نہیں بدلی اور آگ کے انگاروں کی تاثیر بھی نہیں بدلی، تو نماز کی تاثیر